بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمدللہ ہمارے 20 روزے مکمل ہوئے اور عشرائے آزادی جہنم عتق من النار براءت من النار یہ شروع ہو گیا۔ اس عشرے میں بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ وظیفہ کرو۔ مگر یہ وظائف وہ نہیں ہے جو کہ روایات میں منقول ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کرتا رہے تو بہت اچھی بات ہے کہ کاؤنٹر ہے، تسبیح ہے، ہاتھ میں ہے، تو وہ یاد دہانی کراتا رہتا ہے، کبھی عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ جب بندہ دیکھ لیتا ہے کہ بھی میں نے 1000 مرتبہ درود پڑھ لیا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ 2000 کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو 2000 پڑھ لیتے ہیں تو اس کو جذبہ ملتا ہے، وہ 3000 کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اعمال میں آگے بڑھانا چاہیے، اعمال میں آگے نکلنا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا۔ کچھ ہمارے ساتھی جو ایڈوانس ٹائم زون میں ہیں ان کا آج 22واں روزہ ہے، ہمارا آج 21واں روزہ ہے۔ آگے بچے جو دن ہیں وہ بہت پہلے کی نسبت کم ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نہ جانے دوبارہ نصیب ہونے والی ہیں یا نصیب ہونے والی نہیں ہیں۔ ان اوقات کا احساس کر لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اتنا جئیں گے جتنا آپ کے والد جیے، ضروری نہیں کہ آپ بھی اتنا جئیں جتنی آپ کی ماں جی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ٹائم لائن اس سے بہت کم ہو، تو کبھی اس زوم میں مت رہے کہ میں نے تو بھی زندگی گزارنی ہے، میں نے تو ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ایک باشعور آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ جانے کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے۔ کتنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر میں چلی جاتی ہیں۔ کتنے ہی والدین ایسے ہیں جن کی اولادیں 20-30 کی ٹائم لائن میں چلی جاتی ہیں۔ تو جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بقیہ دن بچے ہیں ان میں اہتمام کر لیجئے۔ اس بات کا یقین رکھیں، پکا یقین رکھیں۔ اور یقین کیا رکھنا ہے، کیا یقین دلانا ہے؟ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی کسی کی قبر کا ساتھی نہیں ہے۔ کتنی محبت کرنے والی بیوی ہے، وہ قبر کا ساتھی نہیں ہے۔ وہ کتنی محبت کرنے والا شوہر ہے، آپ کے لیے لاکھوں قربانیاں دے بیٹھا۔ والدین محبت کرنے والے ہیں، شدید ترین جان چھڑکتے ہیں، مگر کیا ہے، مگر آپ کی قبر کا ساتھی صرف وہ ہے جو یہ آپ انگلی پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس۔ یہ ہیں ساتھی آپ کی قبر کے، یہ ہیں ساتھی آپ کے حشر کے، یہ ہیں ساتھی آپ کے جنت کے۔ جب وہاں ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو بیوی، بچے، شوہر، یہ سب اس وقت فائدہ دیں گے، اس کے بعد فائدہ دیں گے آپ جب ان چیزوں سے کوالیفائڈ کریں گے۔ کوالیفائڈ کرنے والی چیزیں واضح ہیں، اور 2-2-4 کی طرح واضح ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو ہی اپلائی نہ کرے اور صرف دوسری چیزوں میں لگا رہے، شاپنگ میں لگا رہے، بازار میں لگا رہے، فلاں چیز خریدنی ہے، اعلیٰ چیز خریدنی ہے، اور اسی میں مگن رہا، اور نہ پرواہ ہے آخرت کی، نہ پرواہ عید کی پرواہ ہے کہ بچوں کو کھلونے دلانے ہیں، کپڑے دلانے ہیں، اور جی دلاؤ بھائی، ضرور دلاؤ۔
یہ ہر وقت مارکیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، افطار کا وقفہ ہوا پھر وہی مارکیٹ کی مشغولیت۔ کیا ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اللہ کو؟ یہ اپنی ایفرٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جی بڑے خوش ہیں، آپ نے ہمیں پیسہ دیا، چنانچہ ہم سارا پیسہ مارکیٹ میں جھونک رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اللہ کے حضور حاضر رہیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھیں، اپنے اعمال کے اوپر محنت کریں، اعمال کے اوپر کوشش کریں، یہی آپ کی آخرت کے ساتھی ہیں، یہی آپ کی قبر کے ساتھی ہیں۔ تو یہ کچھ اوقات رہ گئے ہیں، اس کے اندر کچھ اعمال کیجیے، اور یہ جو اعمال ہیں نبی علیہ السلام نے عمل سکھائے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر اعمال ذکر کر دیے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضرات علماء نے لکھے ہیں کہ مختصر اعمال ہیں، اس کے اندر اجر بڑا ہے۔ ایک پیپر بھیج رہا ہوں، اس پیپر کے مطابق عمل کیجیے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ تہائی قرآن مجید ہے، تو اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو تہائی اور تہائی اور تہائی، 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 ہے، یعنی مکمل قرآن مجید جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے، یہ سورہ جو ہے وہ 1000 آیات کے برابر ہے، 6000 آیات ہیں قرآن مجید کی، تو 6 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اسی سورہ اذا زلزلت الارض نصف قرآن کے برابر ہے، اور اسی طرح دوسری صورتیں ہیں، الہاکم التکاثر ہے، چند دوسری سورہ ہے، تو اس کا اہتمام کر لیا جائے روزانہ، کہ تھوڑے وقت میں، اگرچہ یہ پورے قرآن کے برابر نہیں ہے لیکن پورے قرآن کے پیرلر ہو کے یہ چل رہا ہے، جو وزن اس کا ہے وہی وزن اس کا ہے، جو انٹینسٹی اس کی ہے وہ انٹینسٹی اس کی ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں وقت تھوڑا ہے، مقدار تھوڑی ہے، مگر اجر اس کا بہت بڑا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت تھانوی وہ بندہ ہے جس نے پوری کتب کے ذخیرے میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے پیٹ سے لکھی ہو، ہر وہ بات لکھی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی بات اپنی رائے سے نہیں لکھی، جو رائے دی ہے وہ قرآن و سنت سے لکھ اٹھا کے دی ہے۔ اور نہیں سمجھ میں آتا تو امداد الفتاویٰ دیکھ لیں حضرت تھانوی کا، اور جو حضرت کی کتاب، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بغیر حوالے کے ہو۔ ہاں پھر ہمارے زمانے میں فقدان ہے اس بات کا کہ ہم بڑوں پہ اعتماد نہیں کرتے، بڑوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ فقدان جو ہے وہ ہماری دنیا کو تو لے بیٹھا ہے، دین کو بھی لے بیٹھا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میں مسجد میں کچھ سسٹم تھا، تو میں نے کبھی یہ ہمارے اکابرین کے فتاوی جات ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ارے حضرت جدید زمانہ آ گیا، چھوڑیں آپ یہ پرانی باتوں کو، اب کچھ اجتہاد کریں، کچھ اپنا دماغ لڑائیں اور مسئلہ نکالیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں نے کہا پیارے بھائی، دین کوئی میرے ابا کا نہیں ہے، میری اماں نے مجھے نہیں پکڑا ہے کہ یہ لو دین، جہاں سے چاہو ٹانگ توڑو، جہاں سے چاہو بازو توڑو، ان کو تو میں نے اتنے ہارش ورڈنگ میں نہیں کہا۔ دین میں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، نہ میں اپنی مرضی چلا سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے میں کوئی مسئلہ بتا سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ بنا سکتا ہوں، نہ بنا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنے طور پہ لینا شروع کیا، چنانچہ دین بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایسا نہیں کرنا، چنانچہ جو باتیں میں نے عرض کی اپنے اکابر کی طرف سے عرض کی ہیں، انہی کی باتوں کو لکھا ہوا ہے، کوئی بات میری اپنی ذاتی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو چیزیں لکھی ہیں وہ کوئی ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے اکابرین کی کتابوں میں دیکھا ہے اس کے مطابق چیزیں لکھی ہیں، جو کہ ان کا مطالعہ، ان کی بزرگی، ان کا تقوی
اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے عشر عشیر تک بھی نہیں ہیں، تو بڑوں کی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابا 60 سال 70 سال 80 سال کے ہیں اور بیٹا 20 سال کا ہے، وہ ابا سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہمارے اکابرین کے علم میں عمر ہزاروں سالوں کی ہے، اور ہمیں اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے، نہیں جی میں قرآن کا ترجمہ کر کے میں اس میں سے مسئلے نکالنا شروع کر دوں گا، اس کے برخلاف جو ہمارے اکابر کرتے ہیں، تو اس سے اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے پیپرز بھیجے ہیں آپ حضرات کو گروپ کے اندر، ان کو آپ حضرات دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔